ہمیں معاشرے کے اندر مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے۔ آج آپ کسی کے ساتھ دکان پر جا کر بات کریں تو وہاں پر آپ اسے پوچھیں بھئی کیسا کاروبار چل رہا ہے، وہ مایوسی کی باتیں کرے گا، یہ کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آپ کسی ملازمت پیشہ والے انسان کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس سے پوچھیں تو وہ مایوسی پھیلائے گا۔ آپ کسی انجینئر کے پاس بیٹھیں وہ مایوسی پھیلائے گا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں وہ مایوسی پھیلائے گا، استاد کے پاس بیٹھیں وہ کہے گا جی بیڑا غرق ہو چکا ہے، یہ نئی نسل تو پڑھنے والی ہے ہی نہیں۔ ہم جب میٹرک کیا کرتے تھے، ہم نے جب ایم اے کیا تھا، اس وقت میں ہمارے یہ عادت و اطوار ہوتی تھیں، آج کل کے اسٹوڈنٹس وہ تو بالکل ہی ہماری بات نہیں سنتے ہیں، بدتمیز ہو چکے ہیں، اور بے شمار مایوسی کی باتیں پھیلائیں گے۔ غرض معاشرے کے اندر مایوسی مت پھیلائیں، معاشرے کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں۔ دیکھیں جب ہم منفی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مایوسی ہی پھیلتی ہے، یہ مایوسی پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہمارا اپنا خود ہوتا ہے۔ ایک جملہ اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں منفی تو اس کا دل مایوس ہو جائے گا، وہ مایوسی میں چلا جائے گا۔ مثلا تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ کام ہمیشہ غلط ہی کرو گے، تو یہ ہمیشہ کے لیے مایوسی میں چلا جائے گا۔ اچھا غور کریں کبھی کوئی آپ کے بارے میں اگر منفی جملہ کہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ جا رہے ہوں اور وہ کہے یہ بہت برا آدمی ہے، یہ آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ آدمی بڑا چور آدمی ہے، یہ آدمی بڑا استاد ہے، یہ بہت چلاک ہے، آپ کے کان میں جملہ پڑ جائے، آپ خود دیکھیں ذرا کہ آپ کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ جو ہے اپنے جملوں کو مایوسی پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں، اپنے جملوں کو مثبت رکھیں تاکہ حوصلہ بڑھ جائے۔ میں دو چار جملے آپ کے سامنے بولتا ہوں جو گھروں میں ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ ہمیں ان کو کیسے مثبت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ماں کا کہنا نہیں مان رہا کوئی بچہ تو وہ اپنی طرف سے دین کی بات کو بتانے کے لیے کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ بات کو اس نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن کی منفی انداز سے ہے، اس کو مثبت کر کے دیکھتے ہیں۔ والدہ یہ کہیں آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے ماں کی خدمت اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی بات کو ہم نے مثبت کر دیا، اب بچہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اس کو بھی شوق ہے، ہر ایک کو شوق ہے، وہ ادھر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے جملے جو ہیں وہ مثبت کرنے پڑیں گے۔ اس میں ایک چیز، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن اس کو آپ مثبت انداز سے بھی تو کریں، جیسے اللہ نے پہلے مثبت انداز سے فرمایا کہ جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بچوں جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھنا اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، یہ ہے مثبت۔ اس سے مایوسی نہیں پھیلے گی، اس سے حوصلہ بڑھے گا، اس کے اندر ترغیب ہے، اس جملے کے اندر ایک قسم کا آپ میں طاقت اور پاور کا بھر دینا ہے اور آپ تیار ہو جائیں گے ایک اگلے عمل کے لیے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور جملہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بچہ کھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا اپنے بھائی کو بھی دے دو، اپنی بہن کو بھی دے دو، اب وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دینی، وہ پرے منہ کر لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے الگ کھانا یہ چیزیں کھاؤ گے نا تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے بیٹا آپ شیئر کر کے کھاؤ، آپ اگر کسی کو ساتھ ملا کر کھاؤ گے تو آپ کی چیز میں برکت ہو جائے گی، مثبت جملہ۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم مایوسی نہ پھیلائیں بلکہ حوصلے بڑھائیں، ہم منفی جملوں کو کنورٹ کر دیں مثبت جملوں کے اندر، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت انتہائی آسان ہو جائے گی۔